ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، آپ لوگ خاموش تھے. آج آپ لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. کل اور آج ہماری ماؤں بہنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. کل یہ سلسلہ آپ کے لیے بھی آ سکتا ہے. آپ کے بھی گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، کل ان کو بھی اغوا کیا جائے گا، تو پھر آپ لوگوں کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہے؟ نہ کہ صرف یہ مسئلہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ شخص جو اپنے دور اقتدار میں تھا، آج بیمار ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ تو کہنے پہ میں حق بجانب ہوں گا کہ اس کے دور میں جو بلوچستان ایک پرامن صوبہ تھا، اس کو آتش فشاں میں تبدیل کر دیا گیا. بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا. اس کے دور حکومت میں یہ پوری ہماری دنیا کی تاریخ میں وہ مثالیں نہیں ملیں گی، نہ کہ اسلامی تاریخ میں، کہ کسی کے تابوت میں، کسی کے کفن پہ جو ہے نا، اس پر جو تالے لگا دیے جائیں. ہمارے بزرگوں کے کفن پر تالے تک لگائے گئے، اور آج موجودہ حکومت جو ہے اس کے کیسز پر جو ہے تالے لگانے کی کوشش کر رہی ہے. آج وہ ڈکٹیٹر ہمارے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، وہ شاید وہ کچھ اہمیت اس کی حیثیت نہیں، لیکن کیا آج ملک جس تباہی کی اس حد تک پہنچا ہوا ہے، جہاں پر اس ملک کے آئین کو پامال کیا گیا، کیا اس ایوان میں بیٹھے ہوئے جو ہم پہلے دن آتے ہیں اس آئین کی وفاداری کی اور اس کی پاسداری کی قسم کھاتے ہیں، کیا اس آئین کی کچھ اہمیت نہیں؟ چاہے وہ حکومتی اراکین ہو، چاہے وہ اپوزیشن کے اراکین ہو، اس نے اس ملک کے آئین کی پامالی کی، لیکن پھر بھی ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کے لیے میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس سے بلوچستان کی آپ پسماندگی کو ختم کریں گے؟ کیا اس سے بلوچستان میں احساس محرومی کو ختم کیا جائے گا؟ کیا اس سے بلوچستان میں جو ترقی کی جو شاہراہیں تعمیر کی جائے گی؟ نہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس سے نفرتیں بڑھے گی. پہلے بھی بلوچستان میں نفرتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. اس طرح کی حرکتوں سے، خواتین کی بے حرمتی کرنے سے، خواتین کو اور پابند سلاسل کرنے سے، ان پر جھوٹے مقدمات درج کرنے سے، اور عجیب سی بات ہے، آپ ان تصویروں کو دیکھیں جو انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کی ہیں. ایک عام کرمنل کی شکلوں کو جو ہے چادریں باندھ کر ان کو چھپایا جاتا ہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کی جو ہے تصویریں سوشل میڈیا اور آپ کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جو شائع کی جاتی ہیں، وہ شخص جو ملک کا آئین توڑتا ہے، یہاں سے اس کو گارڈ آف آنر کے تحت جو آپ ان کو روانہ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی خاتون کسی جھوٹے مقدمے میں پکڑی جاتی ہے، ان کے پیروں میں چپلیں تک نہیں ہیں، لیکن ان کے سامنے جو ہے لاکھوں روپے کے جو ہے ہتھیار دکھا کر اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچ جو ہیں بزرگ بھی دہشت گرد ہیں، بلوچ کے نوجوان بھی دہشت گرد ہیں. اب بلوچوں کی جو خواتینوں کو بھی دہشت گردی کے جو ٹھپے لگائے دیا رہے ہیں. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم؟ کیا بلوچستان کو آپ اس طرح اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ نہ ہی پچھلی حکومتوں نے بلوچستان کو، میں آج واضح کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان کو ساتھ لینے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی موجودہ حکومت اپنے ساتھ لینا چلتی ہے. اور تو اور جناب اسپیکر صاحب، کمیٹیاں بنائی گئی. میں نے بجٹ سیشن میں یہ کہا تھا کہ جی بلوچستان کا مسئلہ ایک جینیون اور پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے سیاسی نمائندین کی اور سیاسی پارٹیوں کی ایک کمیٹی بنائی دی جائے. جون میں وہ کمیٹی بنی، لیکن اس کمیٹی کی ابھی تک نامینیشن تک نہیں ہوئی. کون ہے اس کمیٹی میں؟
کہ وہ جا کے بلوچستان کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرے, فیکٹ فائنڈنگ معلوم کرے کہ کیا مسئلے ہیں. اس میں قصوروار وہاں کے بلوچ ہیں, وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں, وہاں پہ کچھ ادارے ہیں, حکومتیں کون ہیں, لیکن کیونکہ بلوچستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ ایک کالونی ہے آپ لوگوں کی, وہ آپ نے اس کو ایک کالونی کے طور پر اس کو استعمال کیا. جب ان کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اختر مینگل بھی سامنے ہیں, شازم بگٹی کو بھی آپ لاتے ہیں اور سب کو لاتے ہیں. جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو بلوچستان جو ہے پھر اس کو جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. ساحل روزگار تو ہم نہیں دے سکتے. ساحل پر جو ہے نا ماہی گیروں کا جو مسئلہ ہے, کراچی سے مختلف علاقوں سے ٹرولنگ آتے ہیں غیر قانونی طور پر, جو وہاں پہ ٹرولنگ کی جاتی ہے. یونیورسٹی بلوچستان یونیورسٹی کا اسکینڈل تو آپ لوگوں کے سامنے ہے, کیمرے نصب کیے گئے تھے, لیکن آج دن تک اس ایوان میں کسی نے اس بات پر جو ہے لب کشائی نہیں کی گئی. باتھ روموں میں خواتین کی, ہماری بچیوں کی باتھ روم میں جو ہے خفیہ کیمرے لگا دیے گئے تھے. آپ بھی اس علاقے سے اور اس کوئٹے سے آپ سے تعلق ہے. کیا ہماری عزتیں اس حد تک آ گئی کہ ہمارے بچیوں کے باتھ روموں میں جو ہاسٹل میں جو کیمرے لگا دیے جائیں؟ اور جب اس پر احتجاج کیا جاتا ہے اور تو اور گزشتہ دنوں میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس یونینز کی جو ہے بحالی کے لیے نوجوانوں جو احتجاج کیا ان پر بھی غداری کے مہرے لگا دی گئی. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ یونینز نہیں, اسٹوڈنٹس یونین نہیں؟ میں تو آج اس ایوان کے توسط سے, فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, فواد صاحب ذرا چنگم کم کہہ رہے میری بات سن لیں. آپ نے بھی کہا تھا کہ جی اسٹوڈنٹس یونین بحال ہونی چاہیے. جب سندھ اسمبلی نے اس پر ایک قرارداد پیش کی اور اس پر یونانیمسلی اس کو منظور کرا دیا گیا ہے, تو کیوں نہ اس اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کر کے ان نوجوانوں کو ہم ایک راہ دکھائیں اپنی آنے والی پولیٹکس کے لیے. ایک اور اہم مسئلہ ہے, شیری مزاری صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ایک انفورس ڈسپلینس کا جو بل آنا تھا وہ کہاں گیا؟ کئی بل آ رہے ہیں, ایکسٹینشن کے بھی شاید بل لائے جا رہے ہیں, لیکن وہ بل وزیر قانون کی ڈیسک پر ہے. 2-3 بار اسی وزیر قانون سے آپ لوگوں نے استعفے بھی لیے, اس کو حلف بھی دیے, اور کتنے حلف دیے ہیں, اب کتنی وفاداری اس سے اور چاہیے, لیکن وہ بل ابھی تک پیش کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جناب اسپیکر صاحب, ہم اپنی عزت, اپنی غیرت اور اپنی ننگ و ناموس اور اپنی سرزمین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی ایوان جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر ان کے ورثاؤں کو, ان کے چاہنے والوں کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, ہم نے انہی ایوانوں سے استعفیٰ دیا تھا. ہمارے لیے ایوان حکومت کے اتحادی اتنی اہمیت کے حامل نہیں. جب ہم اسمبلی سے استعفے دے سکتے ہیں تو حکومت کے اتحادی سے بھی ہم دستبردار ہو سکتے ہیں, جس حکومت میں ہماری عزتیں محفوظ نہ ہوں اور جہاں پر پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کیے جا رہے. آج بھی احتجاج ہو رہا ہے. ہم یہاں پر قانون سازی کرنے آتے ہیں لیکن ایک پروٹیکشن آرڈر بھی ہم جاری نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ایوانوں میں پھر بیٹھنے کی ہماری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم آپ سے پھر گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را بلوچستان کو ساتھ لے کے چلے. بلوچستان کو گن پوائنٹ پر نہ ایوب خان چلا سکا, نہ مشرف چلا سکا, نہ یایا خان چلا سکا, نہ ہی کوئی اور ڈکٹیٹر چلا سکا ہے, اور نہ ہی موجودہ حکومت نے, جس نے اپنے دور حکومت میں پھر بلوچستان کو توپوں اور بندوقوں کی نظر کر دیا ہے. ہم ایسے نہیں چل سکیں گے. یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کیا کسی کو بندوق کی زور پر آپ مسلمان کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو بندوق کی نوک پر یا تلوار کی نوک پر آپ اس کا مذہب چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں.
اگر نہیں کر سکتے تو یہ بھی میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بندوق کی نوک پر کسی بلوچ کو آپ پاکستانی نہیں بنا سکیں گے جب تک کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس ملک کا ایک برابر شہری نہیں تصور کیا جاتا. موجودہ حکومت کا بھی یہ رول ہے. پچھلی حکومتوں نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے بندوق کے زور پر جو ہے گھسیٹنا چاہا. نہیں, اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, آپ کا شکریہ. اور میں یہ چاہتا ہوں ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہماری ان ماؤں بہنوں کو جو واپس اپنے گھروں تک نہیں پہنچایا جاتا. اس کے لیے اگر آپ لوگ کمیٹیاں بناتے ہیں, مجھے ان کمیٹیوں پر اب کوئی یقین نہیں رہا. آپ ایک قلم کے زور پر ایک ڈکٹیٹر کو جو ہے جس نے قانون توڑا, جس نے ہزاروں لوگوں کو یہاں پر شہید کیا, جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا, اس کو آپ ملک بیرون ملک بھیج سکتے ہیں. ان 4 معصوم اور بے گناہ خواتین کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ جب تک کو ان کو اپنے گھروں تک نہیں لے آیا جا سکتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا. کل بھی ساتھیوں نے دھرنا دیا تھا, آج میں پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر دھرنے پر بیٹھنے کے لیے تیار. آوران میں عورتوں کی گرفتاری کے معاملات پر